پیارے دوستو، ایک طالب علم نے مجھ سے SLO کے بارے میں درخواست کی ہے کہ SLO پیپر کو کس طرح حل کرنا ہے۔ آج میں اس طالب علم کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو SLO امتحانات کے بارے میں ہوگی۔ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ SLO امتحان کے لیے تیاری کیسے کی جائے اور پیپرز حل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو لیٹسٹ ایجوکیشن نیوز نے تیار کی ہے۔ آپ اسے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا پہلا حصہ SLO پیپرز کی تیاری کے بارے میں ہے۔ SLO پیپرز کے لیے تیاری کیسے کی جائے، اور دوسرا حصہ پیپر کے بارے میں ہوگا SLO پیپر کو کیسے حل کیا جائے۔ میں تفصیل سے دونوں سوالوں کا جواب دینے گا۔ آپ پشاور بورڈ کے سالانہ 2 امتحان 2023 کے 2 پیپرز دیکھ سکتے ہیں، ریاضی اور اردو۔ بس انہیں اچھی طرح سے دیکھیں۔ آپ ہر سوال کے چھوٹے چھوٹے حصے دیکھیں گے۔ زیادہ تر طلبہ پیراگراف میں کنفیوز ہو گئے۔ انہوں نے غلطی سے تمام جواب ایک ہی صفحے پر لکھ ڈالے، جبکہ خلاصہ کے لیے الگ صفحات اور ہر سوال کے لیے الگ صفحات تھے۔ پیارے طلبہ، SLO پیپرز کے لیے محنت سے مطالعہ کریں۔ تمام مضامین کو دل سے پڑھیں اور سیکھیں۔ تمام موضوعات ٹاپکس کو گہرائی سے سیکھیں۔ نومیریکل اور تھیوریٹیکل دونوں حصوں کو مناسب سمجھ کی ضرورت ہے۔ روایتی رٹا سسٹم سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ صرف ٹاپک کی صحیح سمجھ ہی آپ کی کارکردگی کو بہتر بنائے گی۔ ہر ٹاپک کے بنیادی پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے مناسب وقت دیں۔ SLO سسٹم میں کوئی اہم یا غیر اہم ٹاپک نہیں ہے۔ کسی ٹاپک کی پہلی چند پیراگراف، آخری چند پیراگراف، درمیانی پیراگراف سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، یا پیراگراف ٹاپک کے خلاصے پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اس طرح آپ کو چند پوائنٹس میں درست جواب لکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اب طلباء کو جواب مختص جگہ پر لکھنا ہوگا۔ وہ دوسرے پیج پر سوال کا جواب نہیں لکھ سکتے۔ جواب ہر سوال کے لیے مختص کردہ جگہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ سیکشن الف کے ہر سوال کے لیے 1 صفحہ اور سیکشن جیم کے ہر سوال کے لیے 4 صفحات مختص کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو فراہم کردہ جگہ میں جواب کو ایڈجسٹ کرنا ہے، آپ کو طویل جوابات لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ زیادہ تر جواب صرف چند سطروں نکات میں لکھے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو موضوع پر مکمل عبور حاصل ہے تو آپ چند الفاظ میں جواب دے سکتے ہیں۔ آپ مختصر جواب لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم سیکھیں گے کہ پیپر کو کیسے حل کیا جائے۔ کوئی الگ جوابی پرچہ نہیں ہے۔ آپ کو ایک ہی پیپر میں جواب لکھنا ہوگا۔ ایک ہی صفحے پر سوالات کے نیچے جوابات لکھنا بہت آسان ہے۔ دوسری بات، آپ کسی بھی سوال سے پیپر شروع کر سکتے ہیں، جیسا کہ جواب دی گئی جگہ میں لکھا جائے گا۔ آپ کو لمبے غیر معقول جواب لکھ کر ممتحن کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوائنٹس کے جوابات لکھنے پڑیں گے۔ سوالات کو غور سے سمجھنا ہوگا۔ اگر کسی سوال کے 3 حصے ہیں اور ہر حصے کے 2 نمبر ہیں تو پھر آپ کو اس سوال کے تمام حصوں کے جواب دینے ہوں گے۔ کسی بھی سوال کے کسی پوائنٹ کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے ورنہ نمبرز کاٹے جائیں گے۔ آپ کو جگہ
اور وقت کے ساتھ مکمل جواب لکھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ پیپر ٹائمنگ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وقت کی کمی کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں پین کے استعمال کے بارے میں، بلیک یا بلیو میں سے کوئی بھی پین استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بال پوائنٹ بہتر ہے کیونکہ آپ کم جگہ میں اور کم وقت میں زیادہ لکھیں گے۔ لیکن اگر آپ سیاہی والا انک پین استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سیاہی سے پیج کے پچھلے حصے کو گندا کرنے کا خطرہ ہے کیونکہ پیپر بہت باریک ہے۔ مزید یہ کہ پیپر کو چیک کرنے کے لیے اسکین کیا جائے گا۔ اسکیننگ کے بعد تمام تحریریں بلیک ہو جائیں گی، لہذا رنگ زیادہ فرق نہیں کرتا۔ بلیک رنگ اچھا ہے، آپ عنوانات دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جگہ کو ذہن میں رکھیں۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے مطمئن ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ آپ کے وقت دینے کا شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہم دستیاب ہیں۔ لیٹسٹ ایجوکیشن نیوز، ایجوکیشن، اسکول، کالج، MD کیٹ، CSS اور جابز کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں۔ آپ اسے YouTube، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔